بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے خوف سے نجات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ معزز ناظرین کرام، جب اسلام پروان چڑھ رہا تھا اور اسلام کی شاخیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے تو بہت سارے لوگوں پر بہت زیادہ اذیتیں آ رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا، ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ جب وہ استقامت اور استقلال کے ساتھ میں اللہ کے راہ میں اڑے رہے اور ڈٹے رہے، اس مشن پر لگے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف اور ڈر کو نکال دیا۔ کیسا ڈر اور کیسا خوف اس وقت میں طاری تھا کہ شعب ابی طالب کے اندر لوگوں کو ایک جگہ قید کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی طریقے سے خرید و فروخت نہیں کرنا، ان سے باتیں نہیں کرنا ہے۔ تو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیے جانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگ آ کر کے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے پاداش میں لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ جانا اور تمام کمیونٹی کا متحد ہو کر حضور کے خاتمے کا فیصلہ کرنا۔ حضور کے خاتمے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، حضور مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، غار ثور میں آپ علیہ السلام چھپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب اس وقت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جس کو قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غم مت کیجیے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح کا خوف اور ڈر مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھایا جا رہا تھا، آج بھی مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر خوف مسلط کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور اپنے نبی کے طریقے اور اسوے کو اپناؤ گے تو تمہارے ساتھ میں یہ ظلم ہوگا، اگر تم پورے کے پورے اسلامی طریقے سے رہو گے تو تمہارے ساتھ میں یہ ظلم کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح حضور کے دور میں مسلمانوں پر خوف مسلط کیا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، ہر طریقے سے ان کو دھمکانے کی اور دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج بھی اسی طریقے سے اسلام والوں کو ڈرانے کی، مسلمانوں کو دھمکانے کی اور ان پر خوف مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس سے بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا اس بات کو کہ جب بھی ہمارے پر خوف مسلط ہوتا ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور جب ہمارے پر خوف اور ڈر مسلط ہونے لگے تو لا تحزن ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اس میں ہمارے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور غیبی نصرت ضرور آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آ رہی ہے اس کو آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے ہماری وجہ سے، لیکن اللہ کی مدد کا وعدہ ہم سے ہے۔ اور فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جب ہم کو زیادہ ڈرایا جاتا ہے تو فَزَادَهُمْ ایمانا، تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آج بھی اگر ہمارے پر ڈرانے کی، دھمکانے کی، خوف مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یاد رکھیں لا تحزن ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت میں، آج بھی اللہ ہمارا ہے، کل بھی اللہ ہمارا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ ان الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، ان کا مولا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، شرط اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے مکمل جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سے خوف اور بزدلی کو نکال کر جرأت اور ہمت اور توانائی اور قوت اور طاقت اور ایمانی مضبوطی اور ایمان کی قوت عطا فرمائے۔